الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، امید کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اور کافر میں فرق کیوں؟ تو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ خدا نے تمہارے پاس کتاب بھیجی تاکہ تم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانو اور اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کرو۔ خدا نے ایک کتاب ہمارے پاس بھیجی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کرو۔ جو فرما برداری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ طریقہ ہمیں معلوم کرنا تھا اس کتاب کے ذریعے سے، لیکن ہم نے ویسا نہیں کیا۔ ہم نے اس کو خریدا اور طاقوں پر سجا کے رکھا۔ یہاں مصنف کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہ جو کتاب اللہ نے بھیجی تھی ہمارے پاس، اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کے نبی نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے تم کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کیا تم اس طریقے پر چلتے ہو؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سا کام ہے جن سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیا تم ایسے کاموں سے بچتے ہو؟ یعنی جو پیچھے ویڈیو میں ہم بیان کر کے آ رہے ہیں۔ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر تم جانتے ہو کہ نہ تو تم نے خدا کی کتاب اور اس کے نبی کی زندگی سے علم حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی، تو تم مسلمان ہوئے کب کہ تمہیں اس کا اجر ملے؟ جیسے تم مسلمان ہو ویسے ہی اجر تمہیں مل رہا ہے، اور ویسا ہی اجر آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ بچوں، آپ سب غور کرو ان باتوں پر کہ جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ خدا کس ذات کا نام ہے اور خدا کی مرضی کن کن چیزوں میں ہے، تو ہم مسلمان کب ہوئے؟ کہ ہم تو اپنے گمان کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا خدا کے کھاتے اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے ان کی جو مرضی تھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری کہ صرف اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں اور اپنے گمان میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن صرف خیالی اور ذہنی مسلمان ہیں، ہم عملی نہیں، قلبی اور لسانی تو ہیں لیکن قلبی نہیں۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن دل ہمارا اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا علم اور عمل ویسا ہی ہے جیسا کافر کا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا۔ جس طرح ایک کافر قرآن کو نہیں پڑھتا، تو ایک مسلمان بھی قرآن کو نہیں پڑھتا ہے نا؟ جس طرح ایک کافر نہیں جانتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ایک مسلمان بھی نہیں جانتا کہ قرآن میں کیا ہے۔
تو پھر ہم مسلمان ہوئے کب؟ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے. یہی حال اگر مسلمان کو ابھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے؟ کافر نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے. اگر مسلمان بھی اسی کی طرح ناواقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے. مسلمان بھی اگر اسی کی طرح خود سر اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنے ذاتی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو مسلمان، خدا کا فرما بردار کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے خدا کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام. یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ غرض یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کورا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہ سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے، تو اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں فضیلت حاصل ہو اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غور کا مقام ہے. ایک مسلمان ویسے ہی کام کرتا ہے، ویسا ہی علم رکھتا ہے خدا کے بارے میں جس طرح کوئی کافر رکھتا ہے. اس کو معلوم نہیں کہ میرا حقیقی مالک کون ہے، مجھ کو کس نے پیدا کیا ہے، میرا مربی کون ہے، میرا پالنہار کون ہے، مجھے نفع و نقصان پہنچانے والا کون ہے. جب اس کو یہ سب معلوم نہیں تو وہ کیوں کر مسلمان کہلائے گا؟ ایک کافر کو ہم اسی لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ اس کو معلوم نہیں کہ میرا حقیقی مالک کون ہے، اس دنیا کو بنانے والا حقیقی مالک کون ہے، میری پرورش کون کرتا ہے، مجھے یہ سب اختیارات کس نے دیے ہیں. میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں لیکن یہ بینائی کس نے مجھے دی ہے. میں ٹانگوں سے چلتا ہوں لیکن یہ طاقت ان ٹانگوں میں کس نے رکھی ہے. اگر خدا چاہے گا تو ایک پل میں وہ ہم کو بیکار کر سکتا ہے، لیکن اس کے چاہنے سے ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کرتے ہیں. جب یہ علم ہمارے پاس ہے تو تب ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم تو ہی جیسا ہمارا بھی حشر ہوگا جس طرح کافروں کا ہوتا ہے. یہ جاننا ایک مسلمان کے بہت ضروری ہے، ایک انسان کے لیے، کہ میرا حقیقی مالک کون ہے، میں کس کا بندہ ہوں، مجھ کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے. اللہ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ پر، اپنے وجود پر غور کرو. اس آسمان اور زمین، ان پہاڑوں اور دریاؤں اور جھیلوں پر غور کرو. لیکن انسان ہے کہ خود اپنے آپ پر غور نہیں کر پاتا. اگر کوئی انسان غور کرے گا تو وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے گا، لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی. اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہم کو حقیقی مسلمان بنائے، ہمیں حق کہنے اور حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.